یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ آج بھی اسی لمحے 4 نبی زندہ موجود ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ تو آئیے آج اس عظیم الہی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آخر یہ کون ہے؟ اللہ نے انہیں کیوں زندہ رکھا ہے؟ اور ان کی کہانی آج بھی کیوں اتنی اہم ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جو ہماری ایمان کو ایک نئی گہرائی عطا کرتی ہیں۔ جی ہاں، 1 2 نہیں بلکہ پوری 4 ایسی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے تو اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے 2 زمین پر ہمارے درمیان موجود ہیں اور 2 آسمانوں پر۔ چلیں ان کی داستانوں کے ذریعے اللہ کی لامحدود قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ نبوت کا دروازہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ جن انبیاء کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ آپ سے پہلے اس دنیا میں آئے تھے، اور ان کا زندہ ہونا ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف بالکل نہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان 2 نبیوں کی جو آج بھی زمین پر موجود ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں۔ ہمارا سفر زمین پر موجود پہلے نبی سے شروع ہوتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے سفر میں ملتا ہے جو حکمت اور رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے نام کے پیچھے بھی ایک بڑا دلچسپ معجزہ چھپا ہے۔ اصل نام تو بلیا تھا، لیکن انہیں خضر یعنی سبز پوش کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روایت ہے کہ وہ جس بھی خشک اور بنجر زمین پر بیٹھتے وہ ان کے بیٹھنے سے سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ ذرا تصور کریں، ایک شہزادہ جو اپنی سلطنت اور تخت و تاج کو ٹھکرا کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے ویرانوں میں نکل جاتا ہے۔ یہی تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کی اسی سچائی اور لگن کے انعام میں اللہ نے انہیں آب حیات یعنی زندگی کے چشمے تک پہنچایا، جس سے پینے سے انہیں قیامت تک کی زندگی عطا ہو گئی۔ اب آتے ہیں زمین پر موجود دوسرے نبی کی طرف، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام، ایک ایسی عظیم ہستی جن کا نام قرآن میں بھی بڑی عزت سے لیا گیا ہے۔ ان کی عاجزی اور ہمارے نبی سے عقیدت کا عالم تو دیکھیں۔ روایت ہے کہ ان کی ملاقات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور ایک نبی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ دعا مانگی کہ کاش وہ آپ کی امت کا حصہ بن جائیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت کی کیسی بے مثال داستان ہے۔ ان کا مشن تھا بنی اسرائیل کو بال نامی بت کی پوجا سے روکنا۔ جب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو اللہ نے انہیں دنیا سے ایک معجزاتی انداز میں اٹھا لیا، ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمانوں کی طرف۔ تو ان دونوں عظیم ہستیوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی خوبصورتی سے تقسیم کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام خشکی کے معاملات کی نگہبانی کرتے ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کے محافظ ہیں، ایک زمین پر دوسرا پانی پر، اللہ کے حکم سے۔ اچھا، تو زمین کی بات تو ہو گئی، اب چلتے ہیں آسمانوں کی طرف، جہاں 2 اور نبی اللہ کے حکم سے مقیم ہیں۔ ان کی کہانیاں تو ہمیں حیرت کی ایک بالکل نئی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ آسمانوں پر جن کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، ایک ایسی ہستی جن کا نام علم اور حکمت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ نے ان کے تقوی اور علم کی وجہ سے انہیں ایک بے مثال مرتبہ عطا کیا۔ ذرا سوچئے، وہ پہلے انسان جنہوں نے قلم کا استعمال کیا اور لکھنا سکھایا، جنہوں نے حساب کتاب اور وقت کی پیمائش کے اصول بنائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی، علم اور شعور کے وہ چراغ جلائے جو آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان کا آسمانوں پر پہنچنا اور پھر وہیں رہ جانے کا قصہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ روایت کے مطابق انہوں نے پہلے موت کا ذائقہ چکھنے کی خواہش کی، پھر جنت دیکھنے کی، اور جب وہ جنت میں داخل ہو گئے تو ایک الہی قانون سامنے آیا، جو ایک بار جنت میں آ جائے وہ وہاں سے واپس نہیں جاتا، اور اسی لیے وہ آج بھی جنت میں ہی مقیم ہیں۔ اور اب ہم ذکر کرتے ہیں چوتھی اور آخری ہستی کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک ایسا نام اور ایک ایسی شخصیت جن کا مقام تمام ابراہیمی مذاہب میں انتہائی بلند ہے۔ جب ان کے دشمنوں نے انہیں سولی دینے کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا۔ ان کی جگہ تتیانس نامی ایک شخص کی شکل ان جیسی کر دی گئی، جسے دشمنوں نے غلطی سے سولی چڑھا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور سلامت آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر 3 بہت واضح حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ماضی میں ان کی زمینی تبلیغ اور معجزات، حال میں ان کا آسمانوں پر زندہ ہونا،
اور مستقبل میں قرب قیامت ان کی زمین پر واپسی، جہاں وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اور انصاف قائم فرمائیں گے۔ تو ان تمام حیرت انگیز کہانیوں کو جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایمان کو مضبوط کرنے والے گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ ہر نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت خضر سکھاتے ہیں کہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرو، چاہے وہ فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ حضرت الیاس کی زندگی اکیلے حق پر ڈٹ جانے کا سبق دیتی ہے۔ حضرت ادریس بتاتے ہیں کہ علم اور عبادت ہی انسان کو بلندی عطا کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی کہانی ہر حال میں اللہ کی مدد اور حفاظت پر امید قائم رکھنے کا پیغام دیتی ہے۔ تو اصل میں یہ قصے صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کی زندہ نشانیاں ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی طاقت اور حکمت کی کوئی حد نہیں۔ وہی رب ہے جو چاہے تو اپنے نبیوں کو قیامت تک زندگی دے دے یا زندہ آسمانوں پر اٹھا لے۔ تو اگر ان نبیوں کی کہانیاں اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں تو یہ ہمیں ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اللہ کی قدرت اور رحمت کی کون سی چھوٹی اور بڑی نشانیاں تلاش کرتے ہیں اور ان سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟